منال میں تو سرخ چوڑیاں لوں گی، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ منال اور ثانیہ چاند رات والے دن عید کی شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں چوڑیوں کے ٹھیلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ منال کہنے لگی، ٹھیک ہے ثانیہ، اگر تم سرخ چوڑیاں لوگی تو میں بھی یہی لے لوں گی، ویسے بھی میرے ڈریس کے ساتھ میچنگ ہو جائیں گے۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے میں مصروف تھی، لیکن کسی کی مسلسل نگاہیں ثانیہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ کسی کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ تو پوری حسن کا مجسمہ تھی، دیکھنے سے کسی کانچ کی گڑیا کا تصور ہوتا تھا۔ اس نے نیوی بلو کلر کی لمبی قمیض اور نیچے سفید پاجامہ پہنا ہوا تھا اور گلے میں دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ گوری رنگت اور سنہری آنکھوں میں وہ کسی شہزادی سے کم نہ تھی، لیکن وہ ایک متوسط گھر میں رہنے والی یتیم لڑکی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال چند سال پہلے ہی ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف منال، وہ بھی کسی مومی گڑیا سے کم نہ تھی۔ وہ ایک بڑی اور امیر حویلی میں رہنے والی لڑکی تھی، پر اس نے کبھی بھی اپنی اور ثانیہ کی دوستی میں اپنی امیری کو نہیں جتایا تھا۔ آج بھی وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر ثانیہ کو خود عید کی شاپنگ کروانے لے کر آئی تھی۔ اچانک ایک عجیب سا احساس ثانیہ کے دل میں گھر کر گیا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے اچانک ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ اس کی الجھن محسوس کرتے ہوئے منال نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا ثانیہ، گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ ثانیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس شاید میرا وہم ہے۔ منال اس کی بات کو نظر انداز کرتی خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے کے لیے روانہ تھی۔ سرفراز آفندی جو دبئی کا مشہور ترین ڈان تھا، وہ بھی اس وقت بازار کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان دونوں کو پاکستان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظریں چاند رات کی گہما گہمی میں ثانیہ پر جا ٹھہری۔ نیوی بلو قمیض میں ملبوس وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی اسے کسی خواب سے کم نہ لگ رہی تھی۔ وہ سیاہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی ثانیہ کی طرف دیکھ کر اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ یہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے۔ اس کے آدمیوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ثانیہ اور منال اپنے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ایک حسین صبح کا آغاز ہوا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے عید مل رہا تھا۔ منال اپنی بڑی ساری حویلی میں حسین تیار ہو کر سیڑھیوں سے اترتی لاؤنج میں آ رہی تھی، جہاں اس کا بھائی زیاد سلطان اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زیاد سلطان اپنے علاقے کا مشہور ترین وکیل تھا۔ آج تک وہ کوئی بھی کیس نہیں ہارا تھا، لیکن اس بات سے سب انجان تھے کہ یہ مشہور ترین وکیل انڈر ورلڈ کا خطرناک ڈان بھی تھا، جس کے ڈر سے سب کے دل دہل جاتے تھے۔ وہ اپنی دہشت سے دشمنوں کو ڈرانا جانتا تھا، لیکن اس نے اپنے گھر میں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کتنی سخت طبیعت کا مالک تھا۔ گھر والے صرف اس کے پیار سے واقف تھے۔ منال بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگی۔ عید مبارک بابا سائیں۔ وہ اپنی ماں کو مل کر اپنے بھائی کے پاس آئی۔ عید مبارک بھیا۔ وہ بچوں کی طرح ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہنے لگی، لائیں میری عیدی دے مجھے۔ زیاد سلطان ہنستا ہوا کہنے لگا، ارے بھائی کون سی عیدی، میں تو خود بیکاری ہوں۔ منال اپنے کاندھے اچکاتی کہنے لگی، اگر آپ جیسا اتنا بڑا وکیل بیکاری ہوگا تو ہم جیسے لوگ تو پھر بیکاریوں کے بھی بیکاری نکلے۔ اس کی بات پر قہقہ لگا کر ہنسے زیاد نے اپنی جیب سے نئے نوٹوں کی گڈی نکالی اور منال کو دے دی۔ یہ رہی میری بہن کی عیدی، بھلا میں اپنی بہن کو انکار کر سکتا ہوں؟ منال خوشی سے زیاد کے گلے لگی۔ وہ بھی صوفے پر ان کے قریب بیٹھی اور کہنے لگی، اماں سائیں میں تھوڑی ہی دیر میں ثانیہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ زیاد سلطان طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، ایک تو ثانیہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے، جب دیکھو ثانیہ، ارے کبھی بھول بھی جایا کرو اپنی دوست کو۔ منال کہنے لگی، میں کیوں بھولوں، میری تو جان بستی ہے اس میں۔ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، میرا بس چلتا میں تو اسے اپنی بھابھی بنا لیتی۔ زیاد ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یہ دیکھو بھائی، مجھے ان کاموں سے دور ہی رکھو، تمہارا بھائی بہت شریف ہے، وہ ان محبت اور شادیوں کے چکروں میں نہیں پڑنے والا۔ منال کہنے لگی، دیکھنا بھیا، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے نا تو آپ بھی اس کی خوبصورتی کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ زیاد کے بولنے سے پہلے اس کی اماں سائیں کہنے لگی، چلو بھائی باتیں ختم کرو، تمہارے ماموں لوگ تھوڑی ہی دیر میں عید ملنے آتے ہوں گے، اور منال تم ان لوگوں کے آنے سے پہلے ثانیہ سے مل لو، کیونکہ بعد میں تمہیں وقت نہیں ملے گا۔ منال اس بات میں سر ہلاتی ثانیہ کے گھر چلی گئی تھی۔ ثانیہ کا گھر بالکل ان کے گھر کے سامنے ہی تھا، لیکن وہ ان کے گھر جتنا بڑا نہیں تھا۔ ثانیہ کا گھر ایک چھوٹا سا اور خوبصورت تھا۔ ثانیہ بھی اکثر منال سے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن زیاد سلطان نے کبھی بھی ثانیہ کو نہیں دیکھا تھا۔
کیونکہ وہ کیسوں کے معاملے میں زیادہ تر باہر ہی رہا کرتا تھا۔ منال ثانیہ کے گھر داخل ہوئی تو ثانیہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ منال نے بھاگ کر اسے گلے لگایا اور کہنے لگی، عید مبارک میری پیاری دوست۔ ثانیہ کہنے لگی، خیر مبارک، تمہیں بھی عید مبارک۔ چلو بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ منال مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی تھی، جہاں ان کے چھوٹے سے اور خوبصورت ہال میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ منال نے اپنی دوست سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ خیر عید بھی ختم ہو گئی تھی۔ منال اور ثانیہ کی دوبارہ کالج والی پہلی روٹین واپس آ گئی تھی۔ دونوں اب مل کر کالج جایا کرتی تھی۔ دونوں FSC میڈیکل کر رہی تھی۔ ثانیہ کے پاس اتنے وسائل تو تھے نہیں کہ وہ اتنے اچھے کالج میں تعلیم حاصل کر سکے، البتہ وہ اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ محنت اور حسن میں سب سے آگے تھی۔ دوسری طرف زیاد سلطان ایک اور کیس جیتنے کا جشن منا رہا تھا۔ اس بات سے تو سبھی واقف تھے کہ زیاد کوئی بھی کیس نہیں ہار سکتا، اسی لیے ہر کوئی زیاد سلطان کو ہی وکیل کے طور پر ہائر کرتا تھا۔ منال اور ثانیہ کالج سے نکل کر گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک بیچ سڑک کے کنارے سرفراز آفندی کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ منال چیخنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہو تم لوگ؟ مگر ڈر کے مارے ثانیہ کے لب بند ہو گئے۔ وہ منال کے پیچھے چھپنے لگ گئی۔ ڈھیر سارے آدمی جو ان کے ارد گرد انہیں چھڑوانے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک سفاح مسکراہٹ لیے سرفراز آفندی اپنی گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آیا۔ سرفراز آفندی کو دیکھ سڑک میں موجود سب لوگ بھاگ گئے۔ منال اور ثانیہ کی مدد کو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سرفراز آفندی کی دہشت سے ہی سب تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ سرفراز آفندی ثانیہ کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، جبکہ منال کے لاکھ چھڑوانے پر بھی وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی برق رفتاری سے سڑک سے غائب کر چکا تھا۔ بیچ سڑک کے کنارے کھڑی منال کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل بے بسی اور خوف سے بھر چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ وہ بار بار ثانیہ کے نمبر پر فون کرنے لگی، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے آپ سے شرمندہ تھی۔ ثانیہ کا اغوا اس کے سامنے ہوا تھا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ منال کو صرف ایک امید آئی تھی، وہ امید تھی اس کا بھائی زیاد سلطان۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کا بھائی کتنا طاقتور ہے، اس کی دوست کو اس جال سے نکلوا سکتا تھا۔ منال نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جلدی سے اپنے بھائی کو فون ملایا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ زیاد سلطان دوسرے کیس کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ اپنی بہن کا نمبر دیکھ کر فوراً کال اٹھائی۔ منال کہنے لگی، بھائی جلدی آؤ، وہ دبئی کا ڈان سرفراز آفندی میری دوست کو اٹھا کر لے گیا۔ بھائی وہ بہت خطرناک آدمی ہے، پلیز اسے بچا لو۔ منال کی آواز بھر آئی۔ زیاد سلطان غصے سے مٹھی بھینچتے ہوئے کہنے لگا، منال تم گھبراؤ مت، میں تمہاری دوست کو بچا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون غصے سے بند کر دیا۔ اس کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کی دوست کی عزت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اچانک زیاد سلطان کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ آئی۔ اس بات سے تو سبھی انجان تھے کہ وہ بھی ایک انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا ڈان تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، جب زیاد سلطان انتقام لینے پر آئے تو دشمن کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن بچ نہیں سکتا۔ منال ثانیہ کے گھر اس کی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا۔ منال کی ماں بھی ثانیہ کی ماں کو تسلیاں دے رہی تھی۔ دوسری طرف ثانیہ کو ایک کوٹری نما جگہ پر لے جایا گیا تھا۔ وہ جگہ بہت تنگ تھی، وہاں مٹی کی بو بکھری ہوئی تھی، جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھیں اور دل خوف سے تڑپ رہا تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد لکڑی کا دروازہ دھکیلتے سرفراز آفندی سفاک مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا۔ چوڑا سینہ، اونچا قد، بڑی بڑی مونچھیں اس کی شخصیت کو آوارہ بنا رہی تھیں۔ بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس میں اس کے گلے میں پہنی ہوئی موٹی چین واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ثانیہ کے قریب آیا اور مسکراہٹ لیے کہنے لگا، پہلی نظر میں ہی تم مجھے اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ تمہیں دیکھتے ہی تمہیں پانے کی تڑپ اٹھی تھی میرے دل میں۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز آفندی کی ہونے والی ہو۔ ثانیہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ سرفراز آفندی کہنے لگا، بگاڑا تو تم نے کچھ نہیں، لیکن تمہارے حسن نے میرا سب کچھ بگاڑ دیا۔ ساری عمر بہت لڑکیاں دیکھی، لیکن تمہارے جیسی حسن سے بھری کبھی نہیں دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ثانیہ کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔
پورا جسم کانپ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد پورے کمرے میں اس کی چیخوں کی آواز گونج اٹھی۔ سرفراز آفندی کی حیوانیت نے اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ سرفراز آفندی نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ سسکیاں لیتی رہی لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ آج اس کی عزت کو رون دیا گیا تھا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس یتیم کو کیا خبر تھی کہ اس کی زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جب سرفراز آفندی کی لذت پوری ہوئی تو وہ قہقہہ لگا کر اسے کہنے لگا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تمہارے وجود پر میری محبت کی چھاپ پڑ چکی ہے۔ وہ قہقہے لگاتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور تالے کی آواز نے اسے قید کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ ثانیہ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور آنسو بھری نگاہوں سے کہنے لگی، یا اللہ مجھے اس ظلم سے نجات دے۔ یا اللہ میں نے ساری عمر تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن پھر مجھے کیوں آزمائش میں ڈالا؟ لیکن میں تو تیری فرما بردار بندی ہوں، میں اس آزمائش میں بھی صبر کر لوں گی۔ مجھے امید ہے تو مجھے اس اندھیری اور دکھ بھری زندگی سے ضرور نکالے گا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اونچی اونچی رو رہی تھی۔ دوسری طرف منال کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بظاہر تو اپنے گھر والوں کو اور ثانیہ کے گھر والوں کو بہت تسلیاں دے رہی تھی، لیکن وہ خود اندر سے ٹوٹی پڑی تھی۔ زیاد سلطان نے اپنے بہت سارے آدمی سرفراز آفندی کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیے تھے۔ سرفراز آفندی اپنی ویران کوٹری نما جگہ پر جھولتی ہوئی کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 2-3 ملازم اس کے قریب آئے اور کہنے لگے، صاحب جی، وہ زیاد سلطان کے آدمی اسی شہر میں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے 3-4 آدمی بھی ان کے ہاتھوں مر چکے ہیں۔ سرفراز آفندی کہنے لگا، اب زیاد سلطان کو کیا واسطہ ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ کیوں ہر بار میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے آ جاتا ہے؟ اس نے ہر دفعہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پتہ لگانا پڑے گا کہ زیاد سلطان کا اس لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہ بھی اتنا کہہ ہی رہا تھا کہ باہر گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ اس کے ڈھیر سارے آدمی خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ سرفراز آفندی کے ہوش اڑ گئے۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ زیاد سلطان کے آدمی یہاں آ گئے ہیں۔ ایک ایک کر کے سرفراز آفندی کے سارے آدمی مارے گئے۔ اس جگہ پر گہما گہمی مچ گئی۔ ایک کوٹری نما بند کمرے میں ثانیہ کو گولیوں کی آوازیں سنائی تھی۔ اس کے دل میں امید کی کرن جاگی کہ اسے کوئی نہ کوئی بچانے آ گیا ہے۔ سرفراز آفندی کے آدمی اور زیاد سلطان کے آدمی ایک دوسرے کو خون میں بہانے میں مصروف تھے۔ سرفراز آفندی نے بہت ہی چالاکی سے دوسرا راستہ اپنایا۔ وہ کسی ویران جگہ سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کہیں دور جا چکا تھا۔ زیاد سلطان کے کہنے کے مطابق اس کے آدمیوں نے ثانیہ کو آزاد کیا اور اسے حفاظت سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ یہ بات تو پکی تھی کہ اگر زیاد سلطان خود یہاں موجود ہوتا تو سرفراز آفندی اس کے جال سے نکل نہیں سکتا تھا۔ ثانیہ کو زیاد سلطان کے آدمی بحفاظت اس کے گھر میں لے آئے تھے۔ وہ ابھی تک شدید صدمے میں تھی۔ چہرہ زرد، آنکھیں آنسوں سے لبریز اور پورا جسم لرز رہا تھا، لیکن سرفراز آفندی کی حیوانیت، اس کی جنونیت اور وہ ذلت اس کے جسم میں ابھی بھی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگی۔ ثانیہ بھی ادھر ہی موجود تھی۔ ہر کوئی آنسوں سے زارو قطار ہو رہا تھا۔ منال بے چینی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ثانیہ، تمہیں انہوں نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ ثانیہ مجسمہ بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کے آنسو سوکھ گئے تھے۔ اس کی ماں روتی ہوئی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ثانیہ بیٹا کچھ تو بول، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بتا کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ان گنڈوں نے؟ ثانیہ نے بے بسی سے کہنے لگی، اماں نقصان تو بہت چھوٹی بات ہے، انہوں نے میری عزت رون دی۔ اماں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس شیطان صفت انسان نے میری عزت تباہ کر ڈالی۔ منال اور ثانیہ کی ماں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا، لیکن ثانیہ ابھی بھی گمسم سی اور صدمے میں سارا دن ایک جگہ مجسمہ بنی بیٹھی رہتی تھی۔ منال روزانہ اسے تسلیاں دینے آتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ بس کرو، اور کتنا اپنے آپ کو پریشان کرو گی؟ یوں تو تم سوچ سوچ کر بیمار پڑ جاؤ گی۔ ثانیہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، منال میں انصاف چاہتی ہوں، مجھے تمہارے بھائی زیاد سے بہت گلے شکوے ہیں۔ وہ تو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں نا،
انہیں ظالموں سے نجات دلواتے ہیں، لیکن میرے معاملے میں وہ خود کیوں نہیں آئے؟ مجھے چھڑوانے انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ سرفراز آفندی ابھی تک پکڑا نہیں گیا، وہ تو اسی دن بھاگ گیا تھا۔ اگر تمہارا بھائی زیاد خود آ جاتا تو مجھے یقین تھا وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ دوسری جانب منہ موڑ کر بے بسی اور اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی، لیکن خیر، کوئی مجھ یتیم کی مدد کیوں کرے گا؟ مجھ یتیم کو بھلا کوئی انصاف کیوں دلائے گا؟ منال اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ثانیہ، ایسی بات نہیں ہے۔ بھائی نے اس دن خود آنا تھا، لیکن انہیں ایک بہت بڑے کیس میں ہائر کیا گیا تھا جسے جیتنا ان کے لیے اس دن بہت ضروری تھا۔ تم دیکھنا بھائی اس سرفراز آفندی کو ضرور ڈھونڈیں گے۔ وہ ثانیہ سے گلے ملتی اور تسلیاں دیتی اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں اب تک اس کی باتیں گونج رہی تھی کہ کوئی مجھ یتیم کی مدد کیوں کرے گا۔ اپنے بھائی کے لیے منال کے دل میں غصہ بھر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زیاد سلطان صرف ایک مشہور وکیل نہیں بلکہ ایک طاقتور انسان تھا جو سرفراز آفندی جیسے سفاک انسان کو زمین کے نیچے سے بھی نکال سکتا تھا۔ غصے سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پیر پٹکتی غصے سے سیڑھیاں چڑھتی زیاد سلطان کے کمرے میں گئی، جہاں زیاد سلطان بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ فائل سیکھ رہا تھا۔ منال نے زور سے دروازہ کھولا اور سخت لہجے میں کہنے لگی، بھائی۔ زیاد نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا منال، خیریت ہے نا؟ منال غصے سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، خیریت نہیں ہے۔ میری دوست کی زندگی تباہ ہو گئی اور آپ یہاں بیٹھے آرام سے کام کر رہے ہیں۔ زیاد سلطان پرسکون لہجے میں کہنے لگا، منال، میں نے اس دن اپنے آدمی بھیجے تو تھے اور تمہاری دوست خیر خیریت سے گھر بھی آ گئی، تو پھر اب ایسا کیا ہوا کہ تم اتنے غصے میں ہو؟ یہ سن کر منال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بھائی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے آدمی بھیجنے سے اسے انصاف مل گیا؟ نہیں بھائی، وہ سرفراز آفندی اب بھی آزاد گھوم رہا ہے، اور میری دوست ثانیہ، وہ تو جیتے جی مر گئی، اس کی عزت پامال کر دی گئی۔ وہ جیتے جی مر گئی، اور آپ کو پتہ ہے اس نے آج مجھے کیا کہا بھائی؟ وہ مجھے کہتی ہے کہ میں یتیم ہوں نا، اسی لیے مجھے کوئی انصاف نہیں دلواتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بچوں کی طرح روتی ہوئی کہنے لگی، بھائی اسے انصاف دلوائیے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ سرفراز آفندی کو ثانیہ کے سامنے زمین میں زندہ گاڑیے پلیز۔ یہ سب سن کر زیاد سلطان کا چہرہ سرد ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کہنے لگا، منال، کیا واقعی سرفراز آفندی نے اس کی عزت تباہ کی ہے؟ ہاں بھائی، آپ جیسے طاقتور انسان کے ہوتے ہوئے بھی وہ سرفراز آفندی بچ کر نکل گیا۔ آپ تو بڑے طاقتور بنے پھرتے ہیں نا، پھر کیوں نہ لائے اسے ڈھونڈ کر؟ زیاد سلطان نے غصے سے اپنی مٹھی بھیجی۔ وہ کہنے لگا، سرفراز آفندی، تم نے اتنی بڑی جرت کی، تم بچ نہیں سکتے۔ منال نے نم آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی، ہاں بھائی، لیکن آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ اب بھی آزاد ہے۔ ثانیہ آپ سے انصاف کی امید رکھتی ہے، امید ہے کہ آپ اس کی مدد ضرور کریں گے۔ وہ یہ کہتی اپنے آنسو پہنچتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زیاد سلطان اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی بہت تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں میں ایسی تیزی تھی کہ جیسے ابھی طوفان آنے والا ہو۔ وہ منال کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے ابھی کے ابھی ثانیہ کے پاس لے کر جاؤ، میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ منال نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے ثانیہ کے گھر لے جا چکی تھی۔ آج زیاد سلطان پہلی دفعہ ثانیہ کے گھر گیا تھا۔ اس نے تو کبھی ثانیہ کو اپنے گھر بھی نہیں دیکھا تھا۔ منال نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثانیہ کی ماں نے پریشانی کی حالت میں کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھیں سوجی پڑی تھی کہ جیسے ساری رات ہی رو رہی ہوں۔ منال نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہنے لگی، آنٹی، یہ میرے بھائی ہیں زیاد سلطان، یہ ثانیہ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ثانیہ کی ماں نے حیرت سے زیاد سلطان کو دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت آج ان کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی ہے۔ وہ احترام سے پیچھے ہٹیں اور کہنے لگی، بیٹا اندر آ جاؤ۔ منال کہنے لگی، آنٹی ثانیہ کدھر ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا وہ اندر ہے، جب سے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے نا، نہ وہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، سارا دن بے جان ہو کر ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی ہے۔ اس نے جیسے زندگی جینے کی امید ہی چھوڑ دی۔ زیاد سلطان کا دل یہ بات سن کر کانپ اٹھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کسی کو اتنی گہری چوٹ پہنچے گی۔
بلال نے اس کی ماں سے اجازت لے کر ثانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر انتہائی دکھ بھرا تھا۔ ثانیہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود بے جان سا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی روح پہلے ہی مر چکی ہو۔ اس کی گوری رنگت بھی بجھی پڑی تھی، خوبصورت اور جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ منال نے اندر جاتے اسے کہا، دیکھو ثانیہ، کون آیا ہے؟ ثانیہ نے اپنی نظریں اٹھا کر ایک نظر زیاد سلطان کو دیکھا۔ زیاد سلطان کا دل اس کی خوبصورتی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے پہلی دفعہ حسن کا مجسمہ دیکھا تھا۔ اسے دیکھتا ہی پتھر کا ہو گیا۔ وہ ڈری سہمی ثانیہ حسن کا مجسمہ تھی۔ وہ کئی لمحے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب پڑے ہوئے بیڈ پر بیٹھا اور کہنے لگا، ثانیہ، میں زیاد سلطان ہوں، دیر سے صحیح لیکن مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہیں انصاف دلوانے میں نے بہت دیر کر دی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے موت سے بھی بدتر سزا دوں گا۔ وہ اپنی مٹھی بھینچے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ تلخ لہجے میں کہنے لگی، آپ جیسے بڑے لوگ ہمارے لیے انصاف کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم جیسے یتیموں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ زیاد سلطان کو یہ بات تیر کی طرح چبھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ پرسکون لہجے میں کہنے لگا، تم میری غیرت کو للکار رہی ہو۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اس گھٹیا انسان کو موت کے منہ تک نہ پہنچا دوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ زیاد سلطان نے سر ہلا کر کہنے لگا، اب سرفراز آفندی قانون کے پیچھے نہیں بلکہ میرے قہر کے پیچھے چھپتا پھرے گا۔ وہ یہ کہتا عزم کے ساتھ اٹھا اور منال کے ساتھ باہر نکل آیا۔ منال کو گھر چھوڑ کر وہ خود گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے خاص آدمی کو فون لگایا اور کہنے لگا، سرفراز آفندی کی ساری ڈیٹیل مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ بہت کر لیا میں نے تم لوگوں پر بھروسہ، اب اسے میں خود دیکھوں گا۔ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھو، نہ اسے زندہ یا مردہ، ہر حال میں اپنے پاس چاہتا ہوں۔ ثانیہ کے چھوٹے سے صحن میں اس کی ماں کے کہنے پر رشتے والی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ثانیہ کا رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ ثانیہ کی ماں نے رشتے والی کو خاص تلقین کی تھی کہ کسی کو بھی ثانیہ کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ ثانیہ تو سارا دن مجسمہ بنی رہتی تھی۔ اس کو نہ کسی کے آنے کی ہوش تھی اور نہ ہی کسی کے جانے کی۔ اس کی ماں نے ثانیہ کو لا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ رشتہ دیکھنے لڑکا اور اس کی ماں آئے ہوئے تھے۔ اس کی ماں ثانیہ کو دیکھ کر کہنے لگی، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے، لیکن انہیں کیا ہوا، گمسم کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ثانیہ کی ماں خوف سے لرزتے ہوئے کہنے لگی، جی کچھ نہیں، بس اس کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی، لیکن میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ثانیہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جاؤ بیٹا بات کر لو۔ ثانیہ کی ماں نے منتوں والی نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ اپنی ماں کے کہنے پر اس لڑکے کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی۔ لڑکا کہنے لگا، دیکھیے میرا نام حماد ہے اور میں جاب کرتا ہوں، آپ کیا کرتی ہیں؟ ثانیہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، جی میں کالج میں پڑھتی ہوں، FSC میڈیکل کر رہی ہوں۔ حماد کہنے لگا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حماد کہنے لگا، کیا آپ اس رشتے سے راضی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کی زندگی میں کوئی لڑکا تو نہیں؟ یہ سن کر تو ثانیہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی بھی رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، لڑکا تو نہیں، لیکن 1 مہینے پہلے میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس میں میری عزت تباہ کر دی گئی تھی۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں آپ کو لوگوں سے معلوم ہو اور آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میری سچائی جاننے کے بعد اگر آپ کو یہ رشتہ قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کی مرضی۔ وہ یہ کہہ کر اندر اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جبکہ حماد کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا جو پہلے سے ہی داغدار ہو۔ وہ بھی اندر لاؤنج میں آیا اور اپنی ماں کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا اگر تمہیں ثانیہ پسند آئی ہو تو ہم ابھی اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر جاتے ہیں۔ دیکھو مجھے تو یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ حماد دھیرے لہجے میں کہنے لگا، اماں یہ لڑکی 1 مہینہ پہلے حادثے کا شکار ہوئی تھی۔
یہ تو شکر ہے کہ اس لڑکی نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا، ورنہ ہمیں دھوکے میں ہی رکھا جاتا۔ یہ سن کر ثانیہ کی ماں بھی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، جبکہ حماد اور اس کی ماں جواب دے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ثانیہ پرسکون اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد اس کی ماں کہنے لگی، ثانیہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم نے کیوں انہیں سچائی بتائی؟ ثانیہ بے بسی بھری نگاہوں سے کہنے لگی، اماں میں کوئی بھی رشتے کی شروعات جھوٹ کی بنا پر نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی ماں اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی، اگر تم اسی طرح سے اپنی سچائی سب کو بتاتی رہی تو تم ساری عمر یہیں پڑی رہو گی، کوئی بھی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ یہ سن کر ثانیہ کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو گئے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، اماں آپ تو کم از کم مجھے میرے داغدار ہونے کا طعنہ مت دیں۔ اگر میں انہیں حقیقت نہ بتاتی تو بعد میں بھی انہیں لوگوں سے پتہ چلنا ہی تھا، خدا نخواستہ بعد میں بھی مجھ پر طلاق کا داغ لگنا ہی تھا نا۔ وہ یہ کہتی اپنے آنسو پہنچتی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کی ماں بے حس و حرکت صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دوسری طرف ضیاء سلطان اپنے آفس میں سرفراز آفندی کے بارے میں ساری ڈیٹیلز معلوم کر رہا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن اس کا نام و نشان کہیں بھی نہیں ملا۔ سرفراز آفندی بھی اتنا کچا کھلاڑی نہیں تھا، وہ اپنے ثبوت یہاں چھوڑ کر جاتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آفس کا مینیجر ضیاء سلطان کے قریب آیا اور کہنے لگا، سر معلومات سے پتہ چلا ہے کہ سرفراز آفندی اس رات دبئی نکل گیا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ دبئی کا سب سے بڑا ڈان ہے، جس نے نہ صرف اب تک کتنوں کی زندگی تباہ کر ڈالی۔ ضیاء سلطان نے غصے سے مٹھی بھینچی اور کہنے لگا، اگر وہ ڈان ہے تو اسے میری شخصیت ابھی تک معلوم نہیں، مجھے بھی ان جیسے درندوں کے ساتھ درندہ بننا آتا ہے۔ تم آج ہی رات کی دبئی کی فلائٹ کرواؤ، ہمیں آج رات ادھر روانہ ہونا ہے۔ مینیجر نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ضیاء سلطان نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ایک دم ثانیہ کی خوبصورتی اور اس کا معصوم ڈرا سہما چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ ایک پل کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، تمہاری معصومیت اور خوبصورتی پر جس نے ہاتھ ڈالا ہے اسے ضیاء سلطان زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ آج رات وہ اپنے گھر والوں کو بتا کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی۔ وہ دبئی پہنچ کر سرفراز آفندی کی ساری ڈیٹیلز معلوم کر رہا تھا۔ دوسری طرف سرفراز آفندی کے آدمی نے اسے آ کر اطلاع دے دی تھی کہ ضیاء سلطان اپنے آدمیوں کے ساتھ دبئی آ گیا ہے۔ یہ سن کر سرفراز آفندی غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ جو کرسی پر پرسکون بیٹھا ہوا تھا اپنی مٹھیاں بھینچے کہنے لگا، ضیاء سلطان خود میرے معاملے میں پڑنا چاہتا ہے، لگتا ہے اس نے مر کر ہی میرا راستہ چھوڑنا ہے۔ چلو خیر، دیکھتے ہیں کہ کون سرفراز آفندی کو اس کے ارادوں میں ناکام کرتا ہے۔ اس نے ضیاء سلطان کو نظر انداز کر کے کہیں اور جگہ وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے آدمی نے آ کے اطلاع دی کہ اس دفعہ جن لڑکیوں کو پاکستان سے بلوایا تھا وہ دبئی پہنچ گئی ہیں، لیکن نہ جانے انہیں کہاں پہنچایا گیا ہے، وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ سرفراز آفندی غصے سے اٹھ کر کہنے لگا، کیا مطلب کہ وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی؟ میں نے بھاری قیمت ادا کی ہے ان لڑکیوں کو یہاں تک لانے کے لیے، دیکھو لڑکیوں کا قافلہ کہاں گیا۔ دوسری طرف ضیاء سلطان جو ڈھیر ساری لڑکیوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، ایک ویران اور اندھیرا نما کمرہ تھا، سب لڑکیاں نظر جھکائے اور شرمندگی سے نیچے نظریں کر کے کھڑی ہوئی تھیں۔ ضیاء سلطان کہنے لگا، تم لوگ آزاد ہو، تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے آدمی تم لوگوں کو آج رات ہی صحیح سلامت تم لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیں گے۔ لڑکیوں نے ہاتھ جوڑ کر ضیاء سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ ضیاء سلطان لڑکیوں سے ہٹ کر ایک کمرے میں گیا جہاں 3-4 آدمیوں کو باندھا ہوا تھا۔ وہ آدمی سرفراز آفندی کے آدمی تھے۔ ضیاء سلطان نے وہ آدمی پولیس کے حوالے کر دیے تھے اور ان آدمیوں سے سرفراز آفندی کا پتہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ دیکھتے دکھاتے وہ اس کے اڈے پر پہنچ گیا تھا۔ سرفراز آفندی بھی اپنی جگہ پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے آج ہی وہ لڑکیاں چاہیے، پورا دبئی چھان مارو۔ کس کی اتنی ہمت کے سرفراز آفندی کے ہوتے ہوئے اپنی حکومت چلائے؟ جہاں تک میں ضیاء سلطان کو جانتا ہوں تو اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرے راستے میں آ سکے۔ وہ تو ابھی مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا تبھی لکڑیوں کا دروازہ توڑتا ہوا ضیاء سلطان اندر داخل ہوا اور قہقہ لگا کر کہنے لگا، اوہ تو تم ضیاء سلطان کو کمزور سمجھتے ہو؟ تم نے ابھی تک میری شرافت کے چرچے سنے ہوں گے، لیکن میرے وار سے ابھی تک تم ناواقف ہو۔ ضیاء سلطان کو دیکھ کر سرفراز آفندی ایک دم اٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا
اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سرفراز افندی زیاد سلطان کے پیچھے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کہاں گئے میرے آدمی، اور تمہیں کس نے اندر آنے کی اجازت دی؟ زیاد قہقہ لگا کر کہنے لگا، میرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، اور زیاد سلطان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ثانیہ کی ماں دن رات پریشان رہتی تھی۔ ہر رشتہ اس کی سچائی دیکھ کر منہ موڑ لیتا، کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ صدمے سے نکلنے کے لیے منال نے ثانیہ کو دوبارہ کالج جوائن کروا لیا تھا۔ وہ ظاہر تو اپنی پڑھائی کرتی، لیکن اس کا دل، اس کی روح تو بہت دیر پہلے ہی مر چکے تھے۔ منال اسے کافی دفعہ تسلیاں دیا کرتی تھی کہ میرا بھائی اسے ڈھونڈنے ہی گیا ہوا ہے، لیکن نہ جانے ثانیہ کے دل میں بے چینی گھر کر گئی تھی۔ زیاد سلطان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی جانب بندوق تان لی اور کہنے لگا، تم نے غلط لڑکی کو چھوا تھا، جن ہاتھوں سے تو نے اس لڑکی کو چھوا تھا وہ ہاتھ کاٹ کر میں جاندھروں کے آگے ڈالوں گا۔ سرفراز آفندی قہقہا لگا کر کہنے لگا، زیاد سلطان، تم ابھی تک مجھے جانتے نہیں، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری چالوں اور تمہارے ارادوں سے واقف نہیں ہوں؟ پاکستان میں تمہاری بہن اور وہ لڑکی زندگی اور موت کے بیچ میں اٹکی ہوئی ہیں۔ یقین نہیں آتا تو ابھی فون کر کے دیکھ لو۔ زیاد سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ کل تک تو بات ثانیہ تک تھی، لیکن آج اس کی بہن کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ فوراً پاگلوں کی طرح اپنی جیب سے فون نکال کر منال کے نمبر پر فون کرنے لگا، لیکن پورے گھر والوں کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سرفراز آفندی قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سے زیاد سلطان اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مجھے ابھی اور اسی وقت بتاؤ کہ کیا کیا ہے تم نے میری فیملی کے ساتھ۔ دیکھو، اگر میری بہن کو آنچ بھی آئی نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ وہ بندوق لے کر اس کے قریب ہوا، تبھی سرفراز آفندی ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا ہوا کہنے لگا، آگے مت آنا ورنہ ایک فون کی دیر ہے۔ تمہاری بہن اور وہ لڑکی جان کی بازی ہار جائیں گے۔ اب تمہاری مرضی ہے، یا تو مجھے مار کر اپنی بہن کو کھو دو، یا پھر مجھے آزاد کر کے اپنی بہن اور اس لڑکی کو آزاد کروا لو۔ زیاد سلطان کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ سرفراز آفندی اپنی جیب سے فون نکالتا، زیاد نے فوراً سے اس کے گھٹنوں میں گولی دے ماری تاکہ وہ ساری عمر معذوری کا شکار رہے۔ گولی لگنے پر وہ بے حس و حرکت فرش پر گر پڑا۔ زیاد سلطان غصے سے آگے بڑھا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔ اس کے گھٹنے سے زاروں قطار خون نکل رہا تھا، لیکن وہ اس کی حالت درست کرتا اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔ زیاد سلطان اپنے آدمیوں کے ذریعے سے پاکستان لے آیا تھا۔ اس نے اسے ایک جگہ پر باندھ کر رکھ دیا اور کہنے لگا، بتا کمینے انسان، کہاں ہے میری بہن اور کیا کیا ہے تو نے ان لوگوں کے ساتھ؟ سرفراز آفندی اپنی درد کی شدت کو بھول کر قہقہا لگا کر کہنے لگا، خود جا کر دیکھ لے میں نے تیری بہن کے ساتھ کیا کیا۔ بہت سارے امتحان زیاد سلطان کے دل میں جنم لے گئے تھے۔ وہ اسے اپنے آدمیوں کے حوالے کرتا فوراً اپنے گھر گیا۔ جا کر دیکھا تو اس کے ماں باپ دونوں لاؤنج میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے اور پولیس والے ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ سامنے کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں سے پوچھا۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا منال اور ثانیہ کل کالج گئی تھی، وہ کل سے گھر نہیں آئیں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئیں۔ زیاد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اگلا سانس ہی نہیں لے پائے گا۔ وہ دوبارہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا، سرفراز آفندی کے پاس آیا۔ زیاد سلطان اسے بغیر نقصان پہنچائے پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ زیاد کے کہنے پر پولیس والوں نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ سرفراز آفندی کے لیے درد سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ آخرکار اس نے بتا ہی دیا کہ منال اور ثانیہ کو کس ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے۔ زیاد سلطان کو پتہ چلا تو وہ فوراً سے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں منال اور ثانیہ کو باندھا ہوا تھا۔ سرفراز آفندی کے کچھ آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ زیاد سلطان بھی اکیلا نہیں بلکہ پولیس والوں کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے سب آدمیوں کو پولیس کے حوالے کیا اور منال اور ثانیہ کو بحفاظت گھر لے آیا۔ وہ تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ سرفراز اب بندی منال اور ثانیہ کے پاس نہیں تھا، ورنہ وہ ہر بار کی طرح ان کی عزت دوبارہ سے تار تار کر دیتا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ پورے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر کوئی گمسم سا رہتا تھا، لیکن زیاد سلطان نے ثانیہ کو انصاف دلوایا تھا
اپنے وعدے کے مطابق اس نے سرفراز آفندی اور اس کے آدمی کو سزا دلوائی تھی، پر ان کی زندگیوں میں پہلے جیسی خوشیاں نہیں رہی تھی۔ ہر کوئی پریشان سا اور بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ منال اور ثانیہ دوبارہ سے کالج جانے لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے غم بھولنے لگی تھی۔ ایک دن ثانیہ گمسم سی گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ منال اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ثانیہ؟ ثانیہ کہنے لگی، کچھ نہیں یار، اماں کی طبیعت میری وجہ سے دن رات خراب رہتی ہے۔ منال حیرت سے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے؟ لیکن کیوں؟ ثانیہ کہنے لگی، یار جو بھی میرا رشتہ آتا ہے وہ میرے ماضی کو دیکھ کر پلٹ جاتا ہے۔ نہ جانے یار لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ میرا بس چلے تو میں ساری عمر ہی شادی نہ کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اماں کی پریشانی کیسے کم کروں۔ منال نے اس وقت اپنی نظریں جھکا لیں اور نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ گھر آئی تو لاؤنج میں اپنی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں سائیں، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ منال کی ماں کہنے لگی، ہاں بیٹا بولو۔ منال کہنے لگی، اماں سائیں، کیا ہم بھائی کے لیے ثانیہ کا رشتہ لے سکتے ہیں؟ اس کی ماں ایک دم خاموش ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے کہنے لگی، بیٹا مجھے نہیں لگتا زیاد اس رشتے کے لیے راضی ہوگا۔ بیٹا ہم تو نہیں کہیں گے، لیکن لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ایک داغدار لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا لیا۔ منال حیرت سے دیکھ کر کہنے لگی، اماں سائیں، لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنانے دیں، یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس میں ثانیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس دن میرے اغوا ہونے پر بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہو جاتا تو کیا آپ مجھے ساری عمر اس گھر میں بٹھائے رکھتی؟ کیا آپ کا دل پل پل نہ دکھتا؟ اس کی ماں کہنے لگی، اللہ نہ کرے بیٹا، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں زیاد سے بات کروں گی۔ زیاد سلطان اپنے کمرے میں بیٹھ کے پچھ سے ٹیک لگائے گمسم سا لیٹا ہوا تھا۔ تبھی کچھ ہی لمحے بعد اس کی ماں دروازہ کھولتی اندر آئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زیاد سلطان کہنے لگا، کیا ہوا ہے اماں سائیں؟ آپ مجھے بلا لیتی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ منال چاہتی ہے کہ ہم تیرے لیے ثانیہ کا رشتہ مانگ لیں۔ زیاد نے ایک دم حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے پرسکون لہجے میں کہنے لگا، اماں میں بھی آپ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ یقین کریے مجھے دلی دکھ ہے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں پر۔ اس میں اس بیچاری ثانیہ کا کیا قصور تھا کہ لوگ اسے ہر پل رسوا کرتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں؟ لیکن اماں اگر آپ سب یہ چاہتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، میں اسے اپنی عزت بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ماں نے خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، مجھے فخر ہے تجھ پر۔ وہ یہ کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہی دن منال اور اس کی ماں ثانیہ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب زیاد سلطان جیسے بڑے اور مشہور وکیل کے لیے ثانیہ کا رشتہ مانگا تو ثانیہ کی ماں خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ نم آنکھوں سے کہنے لگی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ منال کی ماں کہنے لگی، یہ احسان نہیں بلکہ ہم تو ثانیہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ثانیہ جو دروازے کے پیچھے چھپی باتیں سن رہی تھی پرسکون ہو گئی۔ وہ بھی خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زیاد جیسا انسان ثانیہ کے لیے رشتہ بھیجے گا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دونوں گھروں میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ پورا گھر لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن اختتام پذیر تھا۔ اگلے دن زیاد سلطان کے گھر والے بارات کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بارات کے فنکشن کا انتظام ایک خوبصورت ہال میں کیا گیا تھا۔ ثانیہ آج کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں ملبوس، تیکھے نین نقش، گوری رنگت، سنہری آنکھیں اور نیچرل میک اپ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا، جبکہ زیاد سلطان بلیک شیروانی میں ملبوس کسی خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ثانیہ رخصت ہو کر زیاد کے گھر آ چکی تھی، جبکہ منال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس کی جان سے بھی پیاری دوست اس کی بھابھی بن گئی تھی۔ اس کا برسوں کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ زیاد اور ثانیہ کا کمرہ پھولوں کی خوشبوؤں سے بکھرا ہوا تھا۔ ثانیہ اپنا لہنگا پھیلائے ایک خوبصورت پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زیاد سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کے قریب بیٹھا پہلی دفعہ اتنے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، ثانیہ تم اس رشتے سے خوش ہونا؟ ثانیہ جو شرم کے مارے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس زیاد کو دیکھا اور کہنے لگی، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔
اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کی احسان مند بھی ہوں۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زیاد سلطان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی اور کہنے لگا آج کے بعد یہ غیروں والی باتیں مت کرنا تم، اب سے تم میری عزت ہو، آج سے میں اور تم اپنے ماضی کو بھولتے ہیں، ہمیں خوبصورت اور حسین زندگی کی شروعات کرنی ہے، صرف اور صرف محبت سے۔ اسی لیے آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ماضی کا قصہ نہ سنوں اور نہ ہی تمہیں میرے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہارا پیار، تمہاری محبت اور تمہاری خوبصورتی میرے لیے کافی ہے۔ ثانیہ آج اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، وہ جو اپنے دردناک ماضی کی وجہ سے اپنی خوشیاں کھو بیٹھی تھی، آج روح کو مرا ہوا محسوس کرتی تھی۔ آج زیاد سلطان اس کی زندگیوں میں رنگ بھر دیے تھے۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا، ان کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے مہر النساء رکھا تھا۔ وہ بھی بالکل ثانیہ کی طرح سنہری آنکھوں والی، گوری رنگت والی اور خوبصورت تھی، جبکہ منال کی منگنی اس کے ماموزاد بیٹے زین سے ہو چکی تھی۔ زین بہت بڑا بزنس مین تھا جو شروع ہی سے منال کو پسند کرتا تھا۔ بہت جلد اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، جس پر گھر والوں کی رضامندی سے ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ ان کے خاندان میں خوشیوں کا سما تھا، ہر کوئی اپنی ہنسی خوشی زندگی جی رہا تھا۔ اس کہانی سے یہ حاصل ہوا کہ بغیر تحقیق کسی کے کردار پر بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اور جہاں تک رہی بات اس معاشرے کی، تو اس معاشرے میں اچھے مردوں کے ساتھ برے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو ہر وقت ہوس میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اسی لیے لڑکیوں کو اتنا تو طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے سہارے کے بغیر خود ہی اس اٹھی ہوئی انگلی کا جواب دے سکیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔